وہ ایک عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اتنا بڑی چیز کہ جس کے بعد وہ ایک سمجھیں کہ دیوار ہے جہنم کا اوپر لگا دی گئی ہے کہ انسان اگر وہ اس کے پاس ہوا تو کسی حالت میں جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے امت پہ، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے بڑا کوئی احسان اللہ کا نہیں ہے ہم پر، جو اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم اس کا احساس بھی نہیں ہے، ہم اس کی وقت بھی نہیں ہے، اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اتنا گندا زمانہ ہو گیا ہے، جانتے ہیں بس لفظی ہے اور حقیقت اس کی تک ہم نہ سمجھتے ہی نہیں اس کی حقیقت ہے کیا۔ لیکن حقیقت یہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہی چیز ہے جو جنت میں ہمیں لے کے جائے گی، ورنہ اور کوئی نہیں جا سکتی چیز۔ کیا ہے وہ جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی، جو کرم فرمایا ہے؟ وہ ہے توبہ۔ توبہ، یہ توبہ کا جو تحفہ اللہ نے پاک نے اس امت کو دیا ہے، یہ بہت ہی عظیم ترین تحفہ ہے۔ کیونکہ انسان کی تخلیق آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے گناہوں سے مکمل طور پر ڈوبنے کی ہے۔ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور اندر شہوات بھی ہیں، یعنی اور پھر چیزیں بھی اللہ نے ایسی پیدا کر دی، ڈکشن دی ہے کہ بچ ہی نہیں سکتا آدمی، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ معذرت سے کہہ رہا ہوں، یہاں بھی کوئی بچا نہیں بیٹھا ہوا، جڑیں ہمارے کیونکہ ہاں اسی خستت سے بنے۔ ابھی یہاں کچھ ہوں گے، باہر نکلیں گے کچھ ہو جائیں گے، گھر جائیں گے تو کچھ ہو جائیں گے، دوست سے ملیں گے تو کچھ ہو جائیں گے، ٹیلی فون کریں گے تو کچھ ہوں گے، شکل وہی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، وہاں میں رکھے ہوں گے، نور چمک رہا ہوگا اپنی طرف سے، لیکن حرکتیں جو ہوں گی اللہ معاف کریں، اندھیرے میں کچھ ہوں گے، سامنے کچھ ہوں گے، جاب پہ کچھ ہوں گے، بیوی کے سامنے کچھ ہوں گے، باہر کچھ ہوں گے، ہوتا ہی نہیں۔ تو کیسے بچ جائیں گے؟ ہمیں بتائیں جی، نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا کرے گی؟ نہیں بتائیں، نماز تو بے حیائی کام سے روکتی ہے، تو ہم روکے کہاں ہیں؟ تو گناہ کر رہے ہیں۔ بچ سکتے ہیں آدمی؟ کیا چیز بچائے گی؟ جب بولیں کیا ہے؟ توبہ ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے اور کتنا بڑا انعام ہے توبہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے کہ آ جاؤ توبہ کے ذریعے میرے قریب آ جاؤ تم لوگ۔ تو توبہ کرنے والا تو ویسے ہی اللہ سے بہت دور ہو گیا، اس پہ کیا رحمتیں ہوں گی، اللہ کے کیا فضل ہوگا، اس پہ کیا انعامات ہوں گے، اس پہ کچھ بھی نہیں، ڈسٹ ہے وہ تو کہا توبہ کرو اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، دور ہو مجھ سے بہت، میرا تمہارا کبھی تعلق بن نہیں سکتا، میری تمہاری محبت کبھی چل ہی نہیں سکتی، میرے انعامات کے تم مستحق ہو ہی نہیں سکتے، چاہے تم کتنے زور لگا لو میرے سے تم آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک گند ہے تمہارے اندر گناہوں کا، اس گند کا میں نے انتظام کیا ہے۔ توبہ کرو، اپنے رب کے قریب تو آؤ، تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑے اللہ کے قریب جانے کا جو منزل ہے، دروازہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اونچا بولو۔ تو اللہ کیا کرا کہ توبہ تو تم کر رہے ہو، توبہ تو ہے ہی چیز کا نام کہ میں توبہ کی، لیکن میں تو یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں پکی توبہ۔ اللہ بولے سبحان اللہ، وہ تو توبہ کر لی تم نے، وہ تو توبہ ہوگی، تین چیزیں، اسی بغیر تو توبہ ہوتی ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ میں کیا چاہتا ہوں؟ توبتاً نصوحا چاہتا ہوں، پکی توبہ چاہتا ہوں۔ کون سی توبہ؟ کہ جس میں گواہی بھی ہو، سٹیمپ بھی ہو اور مہر بھی لگی ہو۔ بولے سبحان اللہ۔ بات نزدیک آئی آپ کو؟ سمجھ پڑھ لے پڑی؟ سبحان اللہ۔ کون سی توبہ یہ توبہ وہ ہے جب آپ کی توبہ پر کوئی اللہ والا گواہی دے۔ بولے سبحان اللہ۔ قرآن ثابت کر رہا ہے کہ توبہ ہی نہیں، وہ تو تھا ہی، لیکن میں کون سی چاہتا ہوں؟ پکی توبہ کہ تیرا ہاتھ کسی میرے ولی کے ہاتھ میں آ جائے، اور جب ہاتھ آ گیا تو تیرا گواہ بن گیا آخرت کے لیے تیرے لیے۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ بولے سبحان اللہ۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان اور کرم ہوا ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ جس عورت مرد نے کر لی توبہ، بہت بڑا کام اللہ نے اس پہ آسان کر دیا۔ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ جا کر ہاتھ رکھا ہوگا جی مجھے بیعت کر لیں، اور یہ کہاں سے چلا ہے؟ قرآن نے کر کے بتایا کہ یا نبی جا کر مومنات یہ بات اللہ عشق النبی شیعہ، اے نبی آپ کے پاس
عورتیں آئیں گی، مرد آئیں گے، تو آپ کیا کریں؟ ان کو توبہ کریں۔ ولی کے ہاتھ پہ انسان ہاتھ رکھتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ عام آدمی ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ نائب رسول ہے، وہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تو نے یہ کام کرانا ہے ان کو۔ ہوئے ایک ہوتا ہے جعلی ڈاکٹر، ہے نا جی، اس نے کلینک کھولی ہوتی ہے، کیا ہومیوپیتھ، کبھی ہومیوپیتھک بن جاتا ہے، وہ ایلوپیتھک بن جاتا ہے، اندر دیتا ہے کھنڈی میٹھی گولیاں۔ ایک ہوتا ہے جس نے ڈگری کی اور باقاعدہ جی پی ہوتا ہے، فرق ہے دونوں میں؟ نہیں ہے۔ تو جو اصل پیر ہوگا، جو اصل یہ کام کرنے والا ہوگا، صرف توبہ کے، اس نے توبہ ہی کرانی ہے لوگوں سے، کچھ نہیں کرانا، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، کیا کرانی ہے؟ توبہ کرانی ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، تو وہ کیسے پکا ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں بنا، بلکہ کیا ریکمنڈیشن سے آتا ہے، وہ اولیاء اللہ کی، ہم نے تجھے اجازت دی کس چیز کی؟ کہ جا اللہ مخلوق کو توبہ کر۔ اللہ کی مخلوق کو توبہ کرنا۔ تو اب کیا ہے کہ جس وقت وہ بندہ ہوتا ہے جو تعینات ہوتا ہے، یاد ہے کہ اس میں کس کی، جس نے اس کو حکم دیا ہے ساری طاقت اس کی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہوتا نہیں۔ یعنی ایک بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے جاؤ تم اس بستی کے اندر حکم دو، تو کس کا حکم ہے کہ ایکچولی وہ کس کا حکم ہے؟ بادشاہ، اس کی تڑی میں جا رہا ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے میرا وزیر نے پھونک نکلے گی نا اس کی۔ اسی طرح ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی اس کو تعینات کرتا ہے کہ جاؤ فلاں مقام پہ جا کے تم نے کام کرنا ہے، فلاں مقام پہ جا کے تم نے کام کرنا ہے، تو اس ولی کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ اس کو تیار کر کے اس کو بھیج یہ کام کرے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے وہ جو ہاتھ پکڑتا ہے، جو وہ سٹیمپ لگاتا ہے، تو سبحان اللہ اس میں سارا جو کام چلتا ہے کہا ہے اس وسیلے کا چلتا ہے جس سے وہ الحمدللہ جس سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ ایک شیخ کا ہاتھ پڑا، اس کے بعد اس کا نور کس میں ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کا ہے، علی مرتضیٰ کا نور کس میں گیا؟ حضرت عثمان دمانی کا ہے۔ حضرت عثمان کا تعلق کس سے بنا؟ دوست محمد سے بنا۔ دوست محمد تعلق کس سے بنا؟ پھر چلتے چلتے آپ چلے جائیں، سارے مشائخ کا بنتا چلا جاتا ہے اس کا تعلق۔ مرزا مدد جانا بنا، حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ کا بنا، باقی باللہ کا بنا، چلتے جائیں آگے بڑھے آپ، اللہ ہوا۔ شیخ خرقان کا بنا، ابو حسن خرقان کا بنا، باجدید بستامی کا بنا، وہ سب ریکمنڈیشن چل رہی ہیں ان کی، ایک ساتھ چل رہے ہیں ہاتھ سارے، جو ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک کنیکشن جڑتا ہے اس پیر کے ساتھ، ایک دم فوراً نور آ جاتا ہے اس کے دل میں ان تمام لوگوں کو۔ اور اس کے بعد سلمان فارسی کے بنا، سلمان فارسی ابو صدیق کا بنا، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں حاضر۔ اس لیے مشائخ کہتے ہیں نقشبند کہ جس وقت تم ذکر میں بیٹھو، ذکر کو توجہ کر کے قلب کے اوپر جس پہ اس نے تمہیں لطیفے پہ ذکر دیا ہے، تمہاری یہ ہونا چاہیے کہ میرا لطیفہ قلب سامنے ہے میرے شیخ کے، اور پھر ان کے حتیٰ کہ یہ کہ وہ نور کی شکل میں جا کے ملتا ہے، اور لطیفہ قلب کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لطیفہ قلب سے، وہاں سے نور چلتا ہوا میرے لطیفہ قلب میں آ رہا ہے۔ یہ نیت کراتا ہے ہماری کہ اس کے جو گناہ ہیں سارے کے سارے ختم کر دیتا ہوں، گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، اس کے اوپر سے نکالتا ہوں، یہ تک گناہ صاف کر دیتا ہوں، اس کے اسٹیمپ لگی اس کی، اور اس سے اگلا انعام دیتا ہے، یدخلکم جنت تجری من تحت الانہار۔ پہلا کیا ہے؟ یفکرکم، کہ اس کے معاف کرتا ہوں، انکم سیئاتکم، اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ یدخلکم جنت تجری من تحت الانہار، کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اللہ